اسرائیل حماس جنگ کو 21 دن ہو گئے ہیں اور اب تک غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 10,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر معصوم بچے اور عورتیں ہیں۔ ان سمپلر ٹرمز، اسرائیل غزہ میں ایک جینوسائیڈ انجام دے رہا ہے۔ حالات اتنی خراب ہے کہ ایک فلسطینی NGO کے مطابق ہر 15 منٹ میں اسرائیل کی بمباری سے ایک بچہ مرتا ہے۔ 17 اکتوبر کو الاہلی عرب ہاسپٹل پر سٹرائک میں 500 سے زیادہ فلسطینی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سٹرائک بھی اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا۔ حالانکہ جب دنیا میں تھو ہونے لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حماس نے ایک راکٹ مس فائر کر دیا ہے جو کہ اس ہاسپٹل میں جا کر گرا۔ انفیکٹ ہاسپٹل پر حملے کے وقت اسرائیلی سپوکس پرسن نپتالی نے یہ ٹویٹ کیا تھا، لیکن جب ساری دنیا میں تھو ہونے لگی تو انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب اسرائیل کی حمایت کو تقریباً سارا مغرب آ گیا ہے۔ US، فرانس اور UK نے اسرائیل کو کھلا سپورٹ دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ To quote them, Israel has a right to defend itself and there are no red lines۔ دوسری جانب سے غزہ کی طرف لبنان کی حزب اللہ اور ایران آ گئے ہیں، اور اب سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو ویسٹ مالی اور جنگی سپورٹ دے رہا ہے، وہ 22 عرب ممالک کہاں ہیں؟ غزہ کی مدد کو کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، جو کہ 57 ملکوں کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کچھ کیوں نہیں کر رہی؟ ظاہراً تو عربوں نے اور OIC نے زبانی سپورٹ دکھایا ہے، لیکن ان میں سے کوئی غزہ میں ہو رہے جینوسائیڈ کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ دوستو، عرب ممالک جو عرب لیگ میں ہیں 22 ہیں۔ اسرائیل ان کے کمبائنڈ ایریا کا 0.15% ہے، لیکن پھر بھی کیوں عرب ممالک اسرائیل کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں؟ پہلے آئیے آپ یہ نقشہ دیکھیے۔ غزہ، جو کہ دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، ایک 41 کلومیٹر لمبی زمین کی ایک پٹی ہے جس میں تقریباً 2 ملین 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف تو میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم ہے اور ایک طرف اسرائیل۔ اس کے ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ ہے۔ ایجپٹ اور غزہ کے بارڈر پر ایک ہی کراسنگ ہے جسے رفح کراسنگ کہتے ہیں۔ اسرائیل نے جب ناردرن غزہ، جہاں غزہ سٹی ہے، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ آپ ساؤتھ جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ فلسطینی اسی رفح کراسنگ سے ایجپٹ میں داخل ہو جائے، لیکن ایجپٹ نے انکار کر دیا۔ ایجپٹ کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رفح کراسنگ کو صرف اور صرف ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے ہی کھولیں گے، پر یہ ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ میں پہنچانے کے لیے مصر نے کیا ہی کیا ہے؟ دوستو، اسرائیل کی مدد کو US نے اپنے 2 بحری بیڑے میڈیٹرینین سی میں غزہ کے قریب پوزیشن کر دیے ہیں تاکہ ایران حماس کی مدد کو نہ آ سکے۔ اب عرب ممالک کیوں غزہ کی مدد کو نہیں آ رہے؟ آن پیپر عربوں کے پاس دولت بھی ہے اور فوجی عملہ بھی، پھر بھی کیوں انہوں نے غزہ کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ ایک ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ عرب حکمران اصل میں US کے غلام ہیں اور اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اصلیت ذرا اور پیچیدہ ہے دوستو۔ دراصل سعودی عربیہ، UAE، دیگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ فلسطین ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے اور فلسطین کا مدعا ان کے نزدیک راستے کی رکاوٹ۔ سعودی عرب کے تیل کے کنویں سوکھ رہے ہیں اور وہ اب اپنی اکانومی کو آئل بیسڈ سے باقی سیکٹرز کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ وہ جس دولت سے عیش کر رہے ہیں وہ ختم نہ ہو۔ اسی لیے سعودی عرب کے ڈی فیکٹو رولر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی میں کنسرٹس آرگنائز کروائے ہیں اور نیوم شہر بنا رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل اور اس کا سب سے بڑا حامی USA بھی یہی چاہتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اگر عربوں نے ریلیشنز نارملائز کر لیے تو فلسطین کا مدعا خود بخود بیک سیٹ لے لے گا اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ عربوں کی چپی کا دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ وہ پہلے بھی 1948، 1967 اور 1973 میں 3 بار اسرائیل سے لڑ چکے ہیں اور ہر بار بری طرح ہارے ہیں۔ چلو جنگ نہیں تو تیل ہی بند کر دے، USA اور اسرائیل کے اتحادیوں کو تیل ہی نہ دے۔ عربوں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے۔
اکتوبر 1973 میں کنگ شاہ فیصل کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے عرب ملکوں نے مغرب کو تیل بیچنا ہی بند کر دیا، لیکن اس سے ان کی ہی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچا کہ ان کو یہ آئل ایمبارگو ہٹانا پڑا، اور اب عرب یہی سب دہرانا نہیں چاہتے، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسرائیل کے آگے اب بے بس ہیں۔ اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ لبنان، سیریا، عراق اور جارڈن نے بھی فلسطین کی مدد کر کے دیکھ لی، لیکن فلسطین کو آزاد نہ کر سکے اور نہ اسرائیل کو کچھ لانگ لاسٹنگ ڈیمیج کر پائے۔ انفیکٹ حماس کو عرب ایک بہت بڑی پرابلم مانتے ہیں۔ وہ حماس کو ایک ایرانی پراکسی سمجھتے ہیں، اور جس کو بھی مڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بھی پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ عرب ممالک اور ایران ریجنل رائیولز ہیں، اس لیے عرب ممالک کبھی بھی حماس کی حمایت کو نہیں آنے والے، کیونکہ عرب ممالک 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی دونوں اسرائیل اور فلسطین الگ الگ ملک بن کر امن میں رہے، اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن حماس کو اور اس کے حامی حزب اللہ اور ایران کو یہ بات قطعاً قبول نہیں۔ وہ سارے اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں، فرام ریور ٹو دی سی۔ اور پھر عرب یہ کیسے برداشت کر لے کہ وہ ایک ایسی تنظیم کی حمایت کو آئے جس کے پیچھے اجمی قوتوں کا ہاتھ ہے۔ اب وہ بس باتوں اور ڈپلومیسی سے ہی غزہ کے سپورٹ کو آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتے۔ ایران، لبنان کا حزب اللہ اور حماس اسرائیل کو غزہ پر گراؤنڈ انویژن کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک بار اسرائیل نے غزہ میں گراؤنڈ انویژن کر لیا تو وہ حماس کے ٹریپ میں آ جائیں گے۔ وہ اس لیے دوستو کہ حماس نے غزہ کے نیچے ٹنلز کا ایک بڑا نیٹ ورک بنا لیا ہے، اور وہ غزہ کی سرزمین کو اچھے سے جانتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر آپ دشمن کو اپنی سرزمین پہ لڑنے کو مجبور کر دے تو آپ کے لیے جنگ آسان ہوگی۔ مثال کے لیے ویتنام کو ہی لیجئے، جہاں نارتھ ویتنامیز گوریلا فائٹرز نے 250 کلومیٹر کا ایک بڑا ٹنل نیٹ ورک بنا لیا تھا، اور امریکہ کی ٹینکس اور فائٹر پلینز کو اتنا ہی یوزلیس بنا دیا تھا جتنا کہ آج OIC ہے۔ اور آخر میں اسی ٹنل وارفیئر سے امریکہ کو ویتنام سے بھاگنا پڑا۔ پھر تو حماس نے غزہ کے انڈر کم سے کم 500 کلومیٹر کا ٹنل نیٹ ورک بنا لیا ہے۔ اگر اسرائیل گراؤنڈ انویژن کرتا ہے، جو کہ وہ کرنا بھی چاہتا ہے اور کسی بھی وقت کر سکتا ہے، غزہ کے نیچے ان ٹنلز میں قریباً 3500 حماس کے جنگجو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک گراؤنڈ انویژن مڈل ایسٹ کو ایک طویل جنگ میں جھونک دے گا، اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے امریکہ اسرائیل کو یہ کرنے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن اگر اسرائیل کو حماس کو ختم کرنا ہے تو اسے یہ گراؤنڈ انویژن کرنا ہی پڑے گا۔ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگ ہی جنگ ہے۔ ایران جو اسرائیل کے خلاف فلسطین کا حامی ہے، وہی ایران سیریا میں بشار الاسد کو پورا سپورٹ دے رہی ہے، اسی الاسد کو جو سیریا میں 90% سویلین ڈیتھس کے لیے ذمہ دار ہے، اور جس نے بچوں پر کیمیکل ویپنز استعمال کیے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب اور ایران کی سرد جنگ کی وجہ سے یمن میں تباہی ہے، جہاں 3,77,000 لوگ اب تک مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے یمن پر اتنی شدید بمباری کی ہے کہ یمن آج کی دنیا کی سب سے بڑی ہیومینیٹیرین کرائسس سے گزر رہا ہے۔ UN ہیومینیٹیرین کوریڈور کے کوآرڈینیٹر نے کہا ہے کہ جو سعودی عرب نے یمن میں کیا ہے وہ ایک وار کرائم ہے۔ کبھی ان معاملوں پر تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے اور ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ دوستو، جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ ٹیکسٹ بک ٹیررزم ہے، لیکن اپنے بڑے بھیا USA کی بیکنگ سے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ USA اور UK نے غزہ اسرائیل سیز فائر ریزولوشن کو UN سیکیورٹی کونسل میں بھی ویٹو کر دیا۔ اللہ فلسطینیوں، تمام مسلمانوں اور دیگر مظلوموں کا حامی و ناصر ہو۔